ओके जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। जनाब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आफियत और बरकतों के साथ होंगे। सबसे पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग जो हैं वो सब ऑन टाइम हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब किसी भी ट्रेनिंग जोन में होती है वो उस वक्त होती है कि जब हमारे पास जितनी भी सिस्टर्स हैं, वो जो मदर्स हैं स्पेशली, वो टाइम पे हों। और क्योंकि एक मदर जो है ना, उनके लिए टाइमली अवेलेबल होना दैट इज़ अ बिग थिंग। क्योंकि हर मदर जो है वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हर तरह की चीज में इंगेज होती हैं। और इसी इंगेजमेंट के साथ किसी चीज में वक्त का ख्याल रखना और अपनी लर्निंग के लिए टाइम वक्त पे निकालना और अपनी लर्निंग को अहमियत देना, दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। तो बारकल्लाहु फीक। मैं आप सब लोगों को देख रही हूँ यहाँ पर और मुझे खुशी है कि अ, इस सेशन में वो सब माएँ मौजूद हैं जो कि एक तो सीरियस आ रही हैं और अपनी ग्रोथ के लिए आ रही हैं। बारकल्लाह फीक। अच्छा, सेशन शुरू करने से पहले इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मुझे वैसे जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, आई होप कि वो मुझे जानते होंगे, लेकिन काफी लोग मैंने यहाँ देखे हैं जो कि मुझे नहीं जानते। तो जनाब, मेरा नाम फसीहा खान है। नाम मेरा नजर भी आ रहा होगा आप लोगों को। पोस्टर पे लिखा हुआ था फाउंडर उम्मा होम स्कूलिंग। उम्मा होम स्कूलिंग 2017 में बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो मकसद है वो इंशाल्लाह आप लोग बाद में उसको जरूर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आज वक्त मिल जाए तो। लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद है वो मदर्स की तरबियत है, मदर्स की एजुकेशन है, ताकि हम एक अच्छी उम्मा जो है उसको जनरेट कर सकें, उसमें अपना थोड़ा सा एक छोटा सा रोल जो है वो प्ले कर सकें इंशाल्लाह। तो आज इंशाल्लाह इसी नौयत के सिलसिले में, जिस तरह हम ऑन एंड ऑफ ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन ये कि ऑन एंड ऑफ हम कोशिश करते हैं कि एक वर्कशॉप ज़रूर अरेंज की जाए जो कि मदर्स के लिए हो। तो ब्रिज द गैप जो है वो आज के लिए है। ब्रिज द गैप है क्या? आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी मैं ज़्यादातर उर्दू में ही बात करूँ, मेरी पूरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि जितनी मदर्स हैं वो सारी एक तो उर्दू बोलने वाली हैं, समझने वाली हैं और पाकिस्तान से हैं। मतलब हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारी वो मदर्स जो कि पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी माएँ हैं जो कि उर्दू बोलती हैं, समझती हैं और हमारे इस कल्चर को समझती हैं। उनके लिए हमारा ये बुनियादी तौर पे हमने शुरू ही उनके लिए किया था। तो कोशिश पूरी ये होगी कि उर्दू में मैक्सिमम बातचीत हो। अगर कुछ चीजें इंग्लिश की हों तो मुझे उस पे पहले से मैं आपसे माजरत जो है वो लूंगी। आप मुझे कोई कैमरा ओपन करना चाहे तो दैट वुड आल्सो बी ग्रेट। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कोई अपना जो है वो कैमरा ओपन कर ले, तो एक थोड़ा लगेगा कि हाँ जी कुछ लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं। अ, शुरू करते हैं जनाब। मैं अपना जो आज की स्लाइड है वो मैं ओपन कर देती हूँ ताकि हमारे पास जो है वो ये भी जो है वो रहे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ब्रिज द गैप है क्या? वक्त और हालात के पेश नज़र कुछ चीज़ें हमें इस तरीके से भी देखनी होती हैं कि दुनिया में मामलात जिस तरह से चल रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप दुनिया के तमाम तर मामलात को इग्नोर कर सकते हैं, बल्कि आप किसी भी मामले को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोरेंस जो है वो किसी भी तरह से आपके हक में बेहतर साबित नहीं होती। कहा जाता है इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेकिन मैं इस माकूले से बिल्कुल बिल्कुल जो है वो एग्री नहीं करती कि ब्लिस नहीं होती। दिस इज ए कर्स एक्चुअली। तो ब्रिज द गैप आज की जनरेशन, पिछली जनरेशन, उससे पिछली जनरेशन का जो एक एटमोसफियर बन गया ना, उससे रेलिवेंट है कि ये सब है क्या, जनरेशंस हैं क्या। आप में से जिन मदर्स को पहले से मालूम है कि जनरेशंस हैं क्या, इनकी थ्योरी क्या है, तो आप लोग मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकती हैं, ठीक है। और अगर किसी को नहीं मालूम कोई मसला नहीं, आज हम इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो नबवी अंदाज है, जो कुरानी की स्टाइल है, जिस तरह से हमें अंबिया कराम में पेरेंटिंग की वस्त मिलते हैं, वो क्या है, कुरान में हमें किस तरह से पेरेंटिंग जो है वो हमें डिफाइन होती है, पेरेंटिंग है क्या इन इन यू नो इन ए नटशेल। और किस तरीके से जो जनरेशन्स के गैप्स हैं, जो जनरेशन्स के डिफरेंसेस हैं जिससे हम आखिर नहीं चुरा सकते, वो सब क्या है और हम उसमें कैसा रोल प्ले कर सकते हैं, हम उसको किस तरीके से लर्न कर सकते हैं।
کیونکہ اگر اس وقت بات کی جائے تو آپ میں سے ہم سب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جیسے ہمارا بچپن تھا ویسے ہمارے بچوں کا بچپن نہیں ہے. ہمیں ہمارے پیرنٹس کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے جو بچپن میں چیزیں دیکھی ہیں نا وہ ہمارے پاس نہیں تھی. تم لوگوں کے ساتھ تو ہم اس طرح سے بھی بات کر لیتے ہیں نا, لیکن پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. اور ہر پیرنٹ اپنی جنریشن کو آ کے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بہت اچھے ہیں, تمہیں نہیں پتا پہلے کیا ہوتا تھا. ایسا ہی ایک مزاج جو ہے وہ ہمارے پاس چلتا آیا نا. تو ہم یہ دیکھیں کہ ڈفرینسز ہیں کیا. ہم وہ جو نبوی طریقے ہیں, جو قرآنک میتھڈز ہیں, جو ہمیں انبیاء کرام سے لرننگز ملتی ہیں, ہم اس کو کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں آج کل کی زندگی میں. تو یہاں سے ہم انشاءاللہ اپنی بات شروع کرتے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے ریکارڈنگ پاز کروں گی تاکہ میں آپ سب لوگوں سے یہاں پہ یہ پوچھ سکوں کہ آپ لوگوں کو یہاں تک کی بات کلیئر ہے, ہم ایک پیج میں ہیں اور ہم انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ مجھے اپنی چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے مائکس اوپن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیٹ می پاز دی ریکارڈنگ. اچھا, میرے ساتھ سیشن لیتے ہوئے ایک چیز ہوگی کہ میں بار بار آپ لوگوں سے کہوں گی کہ اپنے چیٹ باکس پہ جائیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سب ایک تو ایک پیج پہ رہیں گے, ہمیں معلوم ہوگا کہ جو چیز میں کہہ رہی ہوں کیا آپ اس چیز کو ویسے ہی لے پا رہے ہیں یا اس میں مزید ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میری طرف سے ڈیلیور ہو جائے گا, آپ سن لیں گے تو وہ اسٹور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں چاہتی ہوں اسٹور نہیں ہو, بلکہ جو میں آپ کو ڈیلیور کروں آپ اس کو پروسیس کریں ساتھ ساتھ, تاکہ ہم اس سے کوئی فائدہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بہت سارے سیشنز لیتے رہتے ہیں نا اپنی زندگی میں, تو وہ بہت کچھ ہمارے اندر آلریڈی اسٹور ہے. بٹ آئی ریئلی وانٹ یو ٹو ڈسکس ود می, ٹیل می آر یو گیٹنگ اٹ اور ناٹ. چلیں جی, ہم نیکسٹ اس میں دیکھتے ہیں. اچھا, ابھی آج شروع کرنے سے پہلے, ٹھیک ہے, شروع کرنے سے پہلے بالکل موونگ انٹو اٹ, میرے کچھ سوال ہیں آپ لوگوں سے. صرف 4 کویسچنز ہیں, صرف 4 کویسچنز. I want you کہ آپ اس کو چیٹ باکس میں آنسر کریں. آپ کے آنسر بہت اہمیت والے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے یار میں چیٹ باکس میں نہیں رہی لیکن میں نے اپنے پاس میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا, چاہے موبائل پہ کر لیا چاہے نوٹ پیڈ پہ کر لیا, ویل اینڈ گڈ. اور اگر نوٹ پیڈ نہیں رکھا, رکھ لیں اپنے پاس, ہو سکتا ہے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے. اچھا, سب سے پہلے تو کویسچن یہ کہ وٹ از یور گول فار دس ورک شاپ. اگر آپ نے آج یہاں انرول کیا, آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے ٹائملی آئے ہیں, اتنا پرفیکٹلی آئے ہیں, تو آپ کا گول کیا ہے اس ورک شاپ سے؟ نمبر 2, آپ کا ڈیزائرڈ فیملی سسٹم کیا ہے؟ ڈیزائرڈ فیملی سسٹم, کیونکہ ہر ایک کے دل میں ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے, یار میرا گھر ایسا ہو, میرے بچے ایسے ہوں, میری پیرنٹنگ ایسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کبھی پہلے پیرنٹنگ اور ہوم اسکولنگ سیکھی ہے, اگر آپ کا آنسر ہے یس میں نے سیکھی ہے, تو کتنی پریکٹس میں ہے آپ کے وہ؟ ٹھیک ہے, 100% میں سے آپ وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پریکٹس میں کتنی ہے. اینڈ نمبر 4 کہ اگر آپ نے ابھی تک لرن نہیں کیا تو آپ ضرور بتائیں کہ کیوں آپ نے اب تک لرن نہیں کیا. ٹھیک ہے, ناؤ آئی کین ریڈ یور آنسرز. ماشاء اللہ, سب سے پہلے سمن کہہ رہی ہیں کہ ہیو اے بیٹر کنیکشن ود مائی چائلڈ, وانٹ ٹو لرن ٹو the gap between kids and parents, connect well with my children and raise my son on tariqa nabwi sallallahu alaihi wasallam, understand our children to learn effective connection with kids. Inshallah, mashallah, tabarakallah. Real Islamic family system that my kids become adults on the roadmap of Sahaba radiyallahu anha. To raise my sadqa jariyah in a better and effective way, mashallah, tabarakallah. So, mashallah, every one of you is willing and mashallah have something with them. I'm still in learning process. I don't think it will ever end. Zabardast Saman, that's actually true. That actually that's true. کیونکہ میں اگر بتاؤں کہ میرا ٹیچنگ کیریئر جو ہے وہ 13 ایئر پلس ہو چکا ہے, اور ناٹ جسٹ دیٹ کہ میرا وہ کیریئر جو ہے 13 ایئر پلس ہو گیا, بلکہ ابھی تک جو میں لرن کر رہی ہوں, آئی ایم اسٹل لرننگ, آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ, اینڈ آئی کین ناٹ اسٹاپ لرننگ ایٹ آل, کیونکہ آئی کین ناٹ افورڈ اٹ. تھنگز آر چینجنگ ویری فاسٹ, مطلب اتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں کہ کوئی کہتے نا کہ کسی کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا جی, شازیہ کہہ رہی ہیں, شازیہ بھی ہماری سسٹر ہیں جناب. لرن دا روڈ میپ آف صحابیات ٹو ریز مائی کڈس. نور ہیو اے بیٹر ریلیشن ود کڈس. صوبیہ بھی ہماری یہیں پہ ہیں. شی از سیئنگ ریکٹیفائی مائی شارٹ کمنگز ان ٹرمز آف ریلیشن شپ اینڈ ریسپانسبل. زبردست.
سمن کہہ رہی ہے ٹرو. آئی وانٹ ٹو نو اما ہوم اسکولنگ حیات طیبہ. ماشاء اللہ ہے نا. ڈیفینیٹلی آئی ول لیٹ یو نو. ٹائم بنا آج ضرور بنا, ادروائز آئی ول شیئر وائس نوٹ اور ڈیٹیلز ان دا گروپ, کیونکہ آج ہم ایک مقصد سے یہاں آئے ہوئے ہیں, تو کوشش ہوگی کہ جو کام ہے ہم وہ کریں اچھا سا. ٹھیک ہے. کبھی مومنین ڈیزائرڈ فیملی سسٹم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا جی, سو ہیئر وی آر. اور اگر آپ نے اب تک لرن نہیں کی, سو ڈو لیٹ می نو وائی یو ڈیڈنٹ لرن اٹ یٹ. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اچھا تھوڑی سی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جنریشنز ہوتی کیا ہیں, جنریشنز کی تھیوری کیا ہے. دیکھیں ہر کچھ وقت کے اندر نا کچھ خاص قسم کے لوگ جنریٹ ہوتے ہیں. جنریٹ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کسی فیکٹری سے نکلتے ہیں, بٹ اٹ مینس کہ جس طرح ہم لوگ ہیں 80s سے لے کے 94 تک, ٹھیک ہے, اسی طرح 65 سے لے کے 79 تک, 46 سے لے کے 64 تک, 1901 سے 1924 تک. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جنریشن زی جو کہ 1995 سے لے کے 2012 تک, پھر 2013 سے لے کر آنورڈ جو ہے وہ 2025 تک جنریشن الفا ہم کہتے ہیں کہ اب کی جو جنریشن آ رہی ہے وہ. تو یہ سب ہے کیا, تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو آف کرتی ہوں اور اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ سب ہے کیا. اچھا, یہ جنریشنز جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس دور کے دورانیے کے جو لوگ ہیں نا, یہ جو اس دورانیے کے لوگ ہیں ان کے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں, ایک خاص طرز کی زندگی وہ گزارتے آئے ہیں. اچھا, آپ میں سے کتنی مدرز جو ہیں, اگر میں یہاں پہ اس کو بند کروں, میں آپ لوگوں سے اس طرح سے پوچھوں گی, شاید آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیلی فون ملانے والا, جس میں ہم نمبر ملا کے فون ملاتے تھے, اس ٹائم پہ ہوش سنبھالا ہوا ہے. جب وہ فون ملاتے تھے ڈائلر والا, آپ نے اس وقت میں ہوش سنبھالا ہوا ہے. اور آپ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ موبائل آ گیا, آپ کے میٹرک تک یا آپ کے کالج میں جانے تک یا آپ کے 7-8 تک موبائل آ گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے ملینیلز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہم سب نے وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے, میں بھی ان میں سے ہوں جنہوں نے وہ جو فون ملاتے تھے, کال ملتا تھا, CLI پہلے نہیں ہوتی تھی, پھر CLI آنا شروع ہو گئی, اس کے اوپر نمبر آتا تھا. گڈ. اب یہ جتنی بھی مدرز ہیں یہاں پر, آبدہ ہیں, ہنا ہے, ممتاز ہیں, رائمہ ہے, you all have such time go. اچھا, پھر آپ لوگوں کو یاد ہے, آپ میں سے کتنے لوگوں نے وہ والی ونڈو XP یوز کی ہوئی ہے جس میں ہم وہ گیمز, اور ہمارا CPU اتنا بڑا سارا ہوا کرتا تھا اور ہم اس کو استعمال کیا کرتے تھے اپنے اسکول ٹائم میں, اور کچھ کو اسکول میں بھی نہیں ملا تھا, وہ کالج جا کے ان کو ملا تھا. ٹھیک ہے. اور مائکروسافٹ ورڈ سیکھنے کے لیے ہمیں باقاعدہ جانا پڑتا تھا اکیڈمیز سیکھنے کے لیے کس طرح کمپیوٹر آپریٹ کرتا ہے, رائٹ. اچھا, یہ اب وہ سب دور ہے. اچھا, اب جو ہمارے بچے ہیں, کین دے امیجن کہ ایک فون ہوتا ہوگا اور نمبر کانٹیکٹ میں سیو نہیں ہوتا ہوگا, ان کو کال آتی ہوگی اور اوپر نمبر لکھا ہوا آتا ہوگا, اور لوگ ڈائریز میں نمبر, ہمارے گھروں میں ڈائریاں ہوتی تھی جس میں ہم نمبرز لکھا کرتے تھے, ہر ایک کا, مطلب مامی, چاچا, تایا, چچا, پھپھا, سب کے نام ہوتے تھے, ان کے آفس کے نمبر الگ لکھے ہوتے تھے, گھر کا نمبر الگ لکھا ہوتا تھا, سارے رشتے داروں کے سب کے نمبر ہم نے الگ لکھے ہوتے تھے. ہمارے گھر میں ڈائریز ہوتی تھی ABC کے اندر, سب کے نیمز اور سب کے فون نمبر ہوتے تھے. اچھا, اب جو جنہوں نے وہ دور گزارا ہوا ہے, تو جو ہمارے اوپر تھے, ٹھیک ہے, اب میں جو آپ کو بتاؤں گی, اب شاید آپ لوگوں کو یہ زیادہ ایزیلی یہ چیز اب ریئلائز ہوگی, اب آپ لوگ شاید اس کو زیادہ سمجھ سکیں گے. دیکھیں, اب یہ جو 1980 میں پیدا ہوئے ہیں نا, انہوں نے یہ دور دیکھا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم سے پہلے تھے نا, جو 1965 سے 1979 تک تھے, ٹھیک ہے, جو 1965 سے 79 تک میں تھے, یہ جنریشن زی کہلاتے ہیں. یہ ہمارے پیرنٹس والی جنریشنز ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے دور میں کیا تھا کہ فون نایاب ہوتا تھا, PCOs ہوا کرتے تھے, اور فون بھی نہیں ہوا کرتے تھے اس سے پہلے والے دور میں, خط لکھا کرتے تھے. 1965 کے پیرنٹس اپنے 1979 تک کے مطلب دور میں جتنے لوگ تھے, ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے, ڈاک جایا کرتی تھی, خط جایا کرتے تھے, عید پہ عید کارڈ جایا کرتے تھے. اب جیسے بڑی عید ہے تو بڑی عید سے پہلے ہمیں عید کارڈ آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے.
ہم بالکل ڈفرینٹ جنریشن